اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور وہ خود بھی میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا، اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسی ہی حالات ہے، میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، اس کا مطلب ہے تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو۔ تمہارا سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے مل لو تو ایک بار اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکی ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھے گا۔ اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولیں، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سرفراز۔ کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آئے گی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہیں کرو، سمجھی؟ چلو اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا۔ وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ نہیں نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے قہقہے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا۔ کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی۔ لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکا دیا اور اس کے بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ دل میں ایک میٹھا میٹھا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے، دروازے، کھڑکیاں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے
ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس، سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر بامشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی یاست چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ لگتا سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے چہرے کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہوں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھرے نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، عامل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں، اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا۔ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئیں، دوڑ کر آگے بڑھیں اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پہ یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم دیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی، دوسروں پر کچھ ظاہر نہیں کروں گی۔ صرف اپنی سزا قائم رکھو، صرف میری سزا قائم رکھو۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھر کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گیا تھا۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور تم کہتے ہو تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سر خم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ، آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں۔ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے۔ شاید وقت میری مشکل حل کر دے۔
مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی، بحالت مجبوری۔ اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا، موت کی جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی گناہ اور نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اس روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلیں۔ آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیے۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں، تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان صاحب اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہیں پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات کا علم ہوا۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جن کا وسیع و عریض کاروبار تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانباز نہ ہوئے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی اور ششندر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، باہر قدم نہیں رکھا تھا۔
समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कई बार नीयत में खराबी आई मगर ज़मीर जिंदा था। मैं अपने लिए इस ख़ानदान को फना नहीं करना चाहता था, अलबत्ता इस उलझन में था कि इस ड्रामे को कितना तवील किया जा सकता है। फरीहा ने मुझे तरह तरह से रिझाने की कोशिश की थी मगर मैंने खुद को संभाले रखा था। फिर एक दिन ड्रॉप इन हो गया। शाम के 5 बजे थे। बाहर लॉन में चाय का बंदोबस्त हो रहा था कि एक कार और उसके पीछे एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। सब चौंक कर उधर देखने लगे। उस वक्त ये सब बाहर मौजूद थे। जीप से जिस शख्स को हथकड़ियों समेत उतारा गया, इसे देखकर मेरा दिल उछल पड़ा। निहायत ख़राब हुलिये में वो सरफराज था। सब दमबख्त रह गए। मैं भी अपनी जगह साकित था। कार से एक उमर रसीदा साहब नीचे उतरे और नाना जान के करीब पहुंच गए। आखाज हामिद हुसैन साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? हाँ, बच्ची का इसरार था, कुछ दिन के लिए आया हूँ, मगर ये सब। नाना जान बोले, बड़ा परेशान कौन मरहला है, ज़रा इन्हें देखिए, ये कौन है? इतनी देर में तमाम लोग उस सरफराज के गिर्द जमा हो गए थे। मेरे कदम अपनी जगह जमे हुए थे और दिल अंदर से चीख रहा था, भाग जा, क़यामत आ गई है, भाग, फौरन भाग। मगर मैं ना भाग सका। चची जान, मैं सरफराज हूँ। सरफराज मजलूम लहजे में बोला। साथ खड़े पुलिस अफसर ने इसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। तुमसे बोलने को मना किया था ना, आप भी यहाँ आइए शाह साहब, नौजवान ने कार की तरफ रुख करके कहा और उसमें से एक और साहब नीचे उतर आए। सादा लिबास में थे मगर हुलिये से पुलिस अफसर मालूम होते थे। नौवारिद ने कहा, ये महकमा पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पुराने साथी हैं। महकमा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस का ख्याल है ये एक ख़तरनाक कत्ल है जिसे सजाए मौत हो गई थी, लेकिन ये तख्तादार से फ़रार हो गया। पुलिस के पास इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि इस शख्स ने ये बात तस्लीम नहीं की और आला पुलिस अफसरान से कहा कि उन्हें गलतफहमी हुई है। वो रहमान अजीम का दामाद है जो आमिलपुर के रईस है। ये बात शाह साहब के इल्म में आई और चूँकि शाह साहब ये बात जानते हैं कि मैं आमिलपुर का रहने वाला हूँ और मरहूम रहमान मेरे दोस्त थे, चुनाचा उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं बिटिया की शादी के लिए मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए इसे पहचानता भी नहीं था। रहमान मरहूम को हवाला ऐसा ना था कि मैं नज़रअंदाज कर देता। चुनाचा मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करें और वो अपने रिस्क पर सिर्फ मेरी वजह से इस ख़तरनाक मुजरिम को लेकर यहाँ आए हैं। अब आप फैसला करें। सब पर सख्ता तारी था और मैं खुद भी बुत बना खड़ा था। मेरे अंदर शदीद कशमकश जारी थी। चची जान, लिल्ला इस वक्त पुरानी रंजिशों को जहन में न लाएं। मैं मौत के दहाने पर हूँ, मेरी ज़िंदगी बचा लें। फरीहा मुझे माफ़ कर दो, बचा लो मुझे। अचानक ही मेरे जहन में शीशा सा टूटा। एक अजीब सा जज्बा दिल में उभरा और अंदर ही अंदर सारे फैसले हो गए। मैं एक कदम आगे बढ़ गया, तब पहली बार मुझे देखा गया और अब उन लोगों पर हैरत के दौरे पड़े। शाह साहब और रहमान साहब के दोस्त भी दंग रह गए और असल सरफराज भी सब फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, वो सच कहता है शाह साहब, जिसके धोखे में इसे पकड़ लाए हैं वो मैं हूँ। कुदरत ने न जाने क्यों हम दोनों को एक ही शक्ल दे दी है। इसे छोड़ दें, तख्तादार से मफरूर कातिल मैं हूँ। शदीद सनसनी फैल गई। सरफराज का चेहरा खिल उठा। शाह साहब बहरहाल पुलिस वाले से फ़ौरन संभल गए। उन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द आ खड़े हुए। शाह साहब ने कहा, तुम पूरे होशो हवास के साथ ये तारुफ कर रहे हो, एतराफ़ कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, जी शाह साहब, बेहोशी के आलम में तो और ही बातें की जाती हैं। इस बेचारे को छोड़ दीजिए, ये खुश नसीब है, अपने साथ बहुत से हमदर्द रखता है। मेरा क्या है, मुझे तो मौत ने घेरा ही हुआ है और मैं इससे कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। क्यों इस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियाँ डाल रखी हैं? ये सरफराज है। जिस मुजरिम की आपको तलाश है वो मैं हूँ और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब के साथ जो साहब आए हुए थे और जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ वो सिविल जज हैं, हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए चची जान से कहा, ये क्या किस्सा है भाभी साहिबा?
لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ اصل مجرم ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس لالچ سمجھ لیجئے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھ کڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ کیجئے جو قانونی فرائض آپ کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر دیا ہے، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے گا جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں، میں ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے چلنے کے لیے اشارہ کر کے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں ہے، اور جو چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک ہی چھوٹی بہن ہے۔ آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو رہی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائی کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بہت انوکھا تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آیا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوراً پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پہ از سر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا،
یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا۔ ایک SI اور 2 کانسٹیبل کی مجھ پر ڈیوٹی تھی، اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں اور مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ کھانا، عمدہ ضرورت کی ہر چیز، شاہ صاحب فوراً مجھ سے ملے۔ کہو مسعود میاں، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں زیادہ آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل ہوگی۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو، کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب، تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں، ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیے سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا، عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کاندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن تو انسان ہی تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پھریری سے لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے ننھے کانٹوں کی طرح میرے کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے کیا گھبرانا؟ نیچے اترو مردود، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں نے دہشت بھری آواز میں کہا۔ ارے اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جاتی ہے۔ یہ بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرے دینے والا سنتری سلاخوں کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں اسے؟ اور بتاتا بھی تو کیا کر پاتا اس وہ؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں قہقہا ابھرا۔ پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا، وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ آپ تصور کریں، ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو شیطان؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے سب کچھ تو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں ہمارے۔ تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت ہی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم۔
ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے. تو نے ہمیں ہاتھ باندھ کر رکھ دیا ہے. تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو. یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمارے لیے بھی ایک تو ہی ہے. دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچتے. مگر کیوں؟ کہا نا تجھ سے بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو خود ہمارے پاس آیا تھا. ہم تو تیرے پاس نہ پہنچے تھے. جاپ کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارا کام کرے گا. جیون میں ایک ہی جاپ کیا جاوے ہے، دوسرا نہیں. ہم بھی تجھ سے بندھے ہوئے ہیں پاپی، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا. کرنا تو تجھے ہوگا للو. کام ہی تیرا ہے. آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں. اور ہم تجھے سمجھائے دیتے ہیں. بیکار ضد کر رہا ہے. ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی. ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی اور وہ تیرے بھی کام آئیں گی. سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے. تو یہی چاہتا تھا نا کہ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے سو کر سکے. ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشاروں پر دوڑیں تو جسے تو دیکھے وہ تیرا ہو جائے. ایسا ہی ہوگا للو. سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے سونے چاندی کا. ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے. بیکار کی ضد کر رہا ہے تو. پورے سنسار میں تو اکیلا دھرماتما ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھا ہے 4 پیسے کے لیے دوسرے کا گلا آسانی سے کاٹ دیتے ہیں. وہ گناہ نہیں کرتے کیا؟ تو ہمارا کام نہیں کرتا، نہ کر. سڑ کے مر جائے گا. کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے. کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. کیا ملے گا تجھے؟ بول، کیا ملے گا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے؟ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا. بھوریا چرن. اور ہمارا نام؟ پر تجھے نام سے کیا ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے بھوریا چرن. کچھ وقت؟ ٹھیک ہے، وقت لے لے. سوچیو اور ہمیں آواز دے دیجیو. جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے. ٹھیک ہے بھوریا چرن، مجھے موقع دے. میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی. دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا. کچھ دیر وہ وہاں رکا رہا اور پھر اس نے میرے طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا. یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھی، شیطان کا نہیں. وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں. کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ. لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی. اگر کسی نے دیکھ لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا. اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. بدن پوری طرح نڈھال ہو گیا تھا. میں زمین پر لیٹ گیا. سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین شے تھی. وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا. سارے چاول غلیظ کر دیے اس نے. بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا بھلا؟ کراہیت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے. سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میں سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو، میں نے عاجزی سے کہا. اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی. وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بدن ٹوٹ رہا ہے. سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا. پھر 2 آدمی آئے اور چاولوں کی پلیٹ اٹھا کر لے گئے. اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے لیے ساتھ کام کرنا، ہمدردی کرنا ناممکن تھا. در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا. خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی. میں تو ایک بدکار انسان تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی اچھے تھے. صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما داغ لگا دیا تھا. یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میں سوچتا تھا. میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر بھاگن کا مزار بے شک میرے لیے بھی قابل احترام تھا. بہت ہار گیا تھا اس کے
ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے یا صرف یہ روایت کے طور پر کیا جاتا تھا۔ میں نے عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں دیکھا جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ خیر، یہ جذبے میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھے، بلکہ اب پیدا ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر بھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش کی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ضرور ملتی۔ اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں نے بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوت پیر بھاگن کے مقابلے میں ناکام نہیں ہے۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہے گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، اگر اس کی کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا؟ ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہو گئیں تو کیا وہ میرے لیے کارآمد ہوگا؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھین لیا جائے گا؟ جانے کیوں دل اور دماغ میں عجیب کشمکش ہونے لگی۔ مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدنیت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور یہ خوشی بڑھتی گئی۔ مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور کبھی نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں کے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے میں بہت خوبصورتی ہے اور تباہی کے دہانے پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔